عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے کبھی نہ رہی تھی۔ ایک رات میرے گھر کچھ مہمان آ گئے جس میں شمولیت کی وجہ سے میں باجماعت عشاء نماز ادا نہ کر سکا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں باجماعت نماز عشاء ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ میری بڑی کوشش کے بعد مسجد کی طرف قدم بڑھانے کے بعد جس مسجد کی طرف بھی میں قدم بڑھاتا وہاں سے ہی نماز عشاء باجماعت نمازی پڑھ کر باہر کی طرف آ رہے تھے۔ سب مسجدوں سے یہی حال تھا، سب مسجدیں بند ہو چکی تھی۔ میں بہت ہی پریشان ہو چکا تھا اور آخر کار پریشان ہو کر گھر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ باجماعت نماز عشاء یا کوئی بھی نماز ادا کرنا فضیلت رکھتی ہے اکیلے پر 27 مرتبہ، تو میں نے نماز عشاء کو 27 مرتبہ ادا کیا اور میں سو گیا۔ اور میں خواب میں دیکھتا ہوں، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہوں، سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، میں بھی گھوڑوں پہ سوار ہوں، سب گھوڑے بگا رہے ہیں، سب مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں گھوڑے کو بہت ہنکاتا ہوں مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکا۔ میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر ان میں سے ایک گھوڑے والے سے پوچھتا ہوں یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے گھوڑے کو نہ تھکا، تو ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے بتایا کہ ہم سب نے نماز عشاء باجماعت سب نے مل کر ادا کی ہے، مگر تو نے ہمارے ساتھ باجماعت عشاء ادا نہ کی، جس کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارے آپ کو واقعہ سنایا، ماشاءاللہ لازمی لکھ دینا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہر نماز بہت فضیلت رکھتی ہے کہ باجماعت ادا کرنے سے، لیکن ہم لوگ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اکیلے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز باجماعت ادا کریں، کیونکہ ہر باجماعت نماز ادا کرنا فضیلت رکھتی ہے۔ یہ حدیث میں آیا کہ 27 مرتبہ اکیلے پڑھنے سے۔ ماشاءاللہ کمر سے ماشاءاللہ لازمی لکھ دینا۔ چھوٹی سی حدیث اور بھی باقی ہے، وہ بھی سن کے جائیے گا۔ اللہ پاک آپ کے اس نیک عمل کے ذریعے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قسم اس ذات کی جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا، اللہ پاک ان لوگوں پر کبھی عذاب نہیں کریں گے، ان لوگوں پر کبھی عذاب نہیں ڈالیں گے جنہوں نے یتیموں کی مدد کی ہوگی، یتیموں پر اپنا حق نہ جتایا ہوگا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، یتیموں پر رحم کیا ہوگا، اور اپنے پڑوسی کے مقابلے میں اور اپنے کسی بھی پڑوسی کے مقابلے میں اپنے مال کا حق کسی پر نہ جتایا ہوگا، یعنی کسی پر برتری نہ جتائی ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔